السلام علیکم، میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں بات کروں گا مرزا صاحب کے حوالے سے اور مفتی حنیف قریشی کے حوالے سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مفتی صاحب صبح سے وہاں پہ موجود ہیں جیل میں ان کی اکیڈمی کے باہر، اور وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں، اور مرزا صاحب وہ اپنی اکیڈمی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر آ کے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، وہ مناظرہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ مرزا صاحب، یہ بات آپ یاد رکھیں کہ آج آپ دو جگہوں پہ ہارے۔ ایک تو آپ علمی میدان میں ہار گئے، اور دوسرا آپ اخلاقی میدان میں ہار گئے۔ آپ اتنے بڑے مبلغ ہیں، انسان کی کچھ اخلاقی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہیں، کچھ سوشل ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہیں۔ آپ دونوں چیزوں میں، یہ لوگ آپ کے مہمان تھے، 4-5 لوگ تھے، ان لوگوں کو آپ وہاں پہ لے کے جاتے، بٹھاتے۔ ہم اس نبی کے پیروکار ہیں کہ جو ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ اتنے، آپ ان کا حسوہ حسنہ دیکھ لیں ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ وہ تو مطلب کافروں اور یہودیوں کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تو یہ تو چلیں ایک علمی اختلاف تھا، آپ کے مہمان تھے، آپ کے شہر میں آئے تھے، تو آپ نے ان کو، یعنی وہ بیچارے باہر روڈ پہ بیٹھے رہے، روڈ پہ کھڑے رہے، اور آپ ان کو اپنے اوپر گھر میں یا اپنے اس سے جو آپ کا ہے سینٹر، اس میں آپ ان کو نہیں بلا سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علم آپ اپنا، میں نے کہا کہ آپ اپنا علم جو نکالتے ہیں اس کو نکالیں۔ ہمارے ہاں علماء کا ایک پرابلم آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسٹلی علماء ایک دوسرے کو بڑا ہی ڈیروگریٹو لینگویج میں ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں۔ آپ علمی اختلاف کریں، آپ کسی کو پرسنل نہ ہوں، آپ کے علم کی بنیاد پہ لوگوں کو اگر آپ مطمئن کر سکتے ہیں تو آپ کریں، لیکن جب آپ ایک دوسرے کے اگینسٹ پرسنل ہو جاتے ہیں، اور بڑی ہی آپ بہت سارے لوگ تو مطلب غصے میں اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جو مطلب علم سے ہٹ کے نظر آتی ہے۔ ہمارا علم یا ہمارا دین کسی کو بھی ڈیروگریٹو کرنے کی کوشش نہیں کرتا، نہ سکھاتا ہے۔ تو مرزا صاحب، یہ جو بابوں کے حوالے سے آپ کی یہ گفتگو تھی، آپ ان حوالوں سے ایک اپنی رائے رکھتے تھے۔ آج آپ کا موقع تھا آپ کو کہ آپ اس بات کو مفتی صاحب کے سامنے رکھتے اور اپنی بات کو پروف کرتے، تو آپ وہاں پہ بھی ہار گئے، اور آپ جو ہے وہ اخلاقی میدان پہ بھی ہار گئے۔ اس لیے میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنی جو بھی ہے اس گفتگو کو یا اپنے نالج کو، جس ایک سٹیٹ آف مائنڈ میں آپ ایک نالج لے رہے ہیں، لیکن دوسرے سٹیٹ آف مائنڈ میں بھی آ کے دیکھیں کہ صوفیزم کے اندر یا روحانیت کے اندر ان لوگوں نے جو مقام حاصل کیے ہیں وہ کس محنت سے حاصل کیے ہیں، وہ اللہ اللہ کر کے کیسے یہاں تک پہنچے ہیں، اور لوگ آج کیوں مطلب اتنے سالوں کے بعد ان لوگوں کا نام لیتے ہیں اور ان لوگوں سے پیار کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں، اور آج تک جو لوگوں کو ان لوگوں سے روحانی فیض مل رہا ہے وہ کیوں ملتا ہے؟ اگر کسی کو کوئی فائدہ نہ ہو، کوئی فیض نہ ملے، کوئی علم نہ ملے، تو کوئی بھی شخص کسی کے ساتھ اس طرح سے نہیں چل سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج کا دن تھا وہ پاکستان کے اندر بڑا امپورٹنٹ تھا۔ لوگ آپ دونوں کو دیکھ رہے تھے کہ آپ کی جو رائے ہے، جو اتنے مطلب سالوں، 100 سال پرانے لوگوں کے حوالے سے، کیا وہ غلط ہیں یا پھر آپ ٹھیک ہیں؟ تو ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں تو مجھے لگا کہ شاید آپ کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں تھا، اسی لیے آپ ان کے سامنے نہیں آئے، اور آپ آرگومنٹ دینے میں ناکام رہے، اخلاقی طور پہ بھی ناکام رہے، اقدار جو ہے ہمارے سوسائٹی کے اس سے بھی ناکام رہے، اور علمی طور پہ بھی آپ ناکام رہے۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ضرور مجھے بتائیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔